عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے 7ویں جماعت کا 14واں سبق آخری گلاب ہے۔ آخری گلاب ایک کہانی ہے جو کہ ایک بچے کی ہے، اور وہ بچہ جو ہے شرارتی ہے، لیکن ان شرارتوں میں وہ ذہانت کا ایسا کام کر جاتا ہے جس سے ایک خاتون کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ کہانی سے متعلق میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہاں دی ہوئی ہے، آپ کو غور سے کتاب میں دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال کو بچپن میں بٹیر پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ان کے استاد مولوی میر حسن سبق پڑھا رہے تھے۔ اقبال کے ہاتھ میں بٹیر دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہا، تجھے ان بٹیروں کو ہاتھ میں تھامے رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ اقبال برجستہ بولے، حضرت اسے ہاتھ میں لے کر تو دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ میر حسن آگے بڑھ کر بٹیر کو ان کے ہاتھ سے لے لیتے، اقبال نے بٹیر کو چھوڑ دیا۔ بچپن میں چھوٹی موٹی شرارتیں کرنا بچوں کی فطرت ہے۔ عام طور پر یہ بات مشہور بھی ہے کہ شوخ اور شریر بچے ذہین اور نیک ہوتے ہیں۔ وہ شرارت تو کرتے ہیں، مگر جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخری گلاب بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی ہے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو اپنی ذہانت سے ایسا کام کرتا ہے جس سے ایک خاتون کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ میں سبق کی ابتدا کر رہا ہوں، سبق کے خواندگی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آپ کو کتاب میں ہی دیکھنا ہے، صفحہ نمبر 51۔ یوں تو ایاز چہرے سے نہایت معصوم نظر آتا تھا، مگر تھا شرارت کا پتلا۔ کبھی کسی پڑوسی کے گھر پر دستک دے کر بھاگ جاتا، کبھی کسی راہ چلتے شخص کو پکار کر چھپ جاتا۔ غرض اپنی نئی نئی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ خاص طور پر پڑوس میں رہنے والی نصیبہ دادی کو تو وہ اکثر پریشان کرتا۔ چھٹیوں میں کبھی ان کی چھت پر پتنگ بازی کرتا تو کبھی ان کے آنگن کے درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا۔ جب نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر بڑبڑاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے دوڑتی تو انہیں ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاتا۔ بوڑھی نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا۔ یہاں پر ایک محلے کے ایک ضعیفہ کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نصیبہ دادی ایاز کے پڑوس میں رہتی تھیں، اور ان کا بیٹا بہو اور ان کے بچے جو ہے وہ امریکہ میں جا کر بس گئے تھے، اور یہاں پر یعنی ایاز کے محلے میں وہ دادی اکیلی رہتی تھیں۔ اور ایاز کیا تھا؟ وہ شرارتوں سے دادی کو پریشان کرتے رہتا تھا۔ کبھی چھت پر پتنگ بازی کرتا، کبھی آنگن میں درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا، یعنی اس طرح کا کام اس بچے کا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کے مکان پر چڑھ کر ادھم مچا رہا تھا، لیکن آج دادی کی ڈانٹ سنائی دی اور نہ ڈنڈا لے کر آئیں۔ اس کے بعد ایاز نے ان کے پیڑ پر چڑھ کر کئی کچے امرود توڑ ڈالے، تب بھی دادی نے خبر نہ لی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اچانک اس کی نظر صدر دروازے کی طرف اٹھ گئی، جہاں صبح کا اخبار اور دودھ کی بوتل جوں کے توں رکھے ہوئے تھے۔ اسے خیال آیا دادی کہیں باہر تو نہیں گئیں، مگر باہر جاتی تو صدر دروازے پر قفل پڑا ہوتا تو پھر یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنے دوست عرفان سے کہا، آج دادی کی آواز نہیں آئی، شاید وہ گھر میں نہیں ہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ دادی کے ڈنڈے سے بچنا، عرفان نے یاد دلایا۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر اس کا دوست عرفان بھی ہے، اور وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جو ہے تم یعنی دادی کے ڈنڈے سے بچنا۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ دادی کے چھت پر چڑھتا ہے، امرود توڑتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اور یعنی کہ جیسا کہ معمول کے مطابق دادی چلاتی تھیں یا اس کو ڈانٹتی تھی یا ڈنڈا لے کر نکلتی تھیں، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے فکر مند ہو جاتا ہے
کہ کیا ہوا، یقیناً کچھ گڑبڑ ہے نا؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس.